بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. آج پاکستان کے اندر عدلیہ کا جو مقام ہے، اگر اس کو ہم دنیا کی عدالتوں کے ساتھ ملائیں تو کہتے ہیں کہ وہ 124ویں نمبر پر آتا ہے 144 میں سے. آج پاکستان میں انصاف کے لیے لوگ در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا سیاسی مقدمات کی بھی اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ عدالتوں کے پاس اتنے ججز نہیں ہیں جتنے مقدمات ہیں، اور جتنے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد کے اندر مقدمات آئے روز حکومتیں جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈروں کے اوپر، اپوزیشن ورکروں کے اوپر درج کراتی رہتی ہیں، اور یہ سلسلہ سال ہر سال سے چل رہا ہے اور آج تک یہ جاری و ساری ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پاکستان کا آئین لکھنے کی ضرورت کیا تھی، صرف اتنا لکھ دیتے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ جملہ، یہ فقرہ بالکل پاکستان کی عدلیہ کے اوپر صحیح ثابت ہوتا ہے. آج اسحاق ڈار جو 4.5 سال سے مفرور تھا، اشتہاری تھا، وانٹڈ تھا، عدالتوں کو مطلوب تھا، آج وہ بیماری کا بہانہ بنا کے جب باہر گیا تو آج وہ پاکستان آیا اور آتے کے ساتھ ہی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا. اس نے وہاں برطانیہ سے ہی اپنی ضمانتیں کروا لیں. اسحاق ڈار برطانیہ سے سیدھا پاکستان آیا، آ کے سینیٹر بنا، اس کے بعد وہ وزیر خزانہ بنا. اور وہی پولیس جو اسحاق ڈار اگر آ جاتا تو اس کو پکڑتی، اس کو گرفتار کرتی، اس کو جیل میں ڈالتی، وہ پولیس گنے تانے اسحاق ڈار کی حفاظت پر معمور کر دی گئی. یہ ہے پاکستان کا نظام. نسل در نسل لوگ اپنے مقدمات عدالتوں کے اندر بھگتتے ہیں. ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل ختم ہو جاتی ہے، مگر مقدمات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. جائیدادیں بک جاتی ہیں، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر وکیلوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں، مگر مقدمات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. پھر اس کے بعد جب کسی جج کا دل کرتا ہے وہ 100 موٹو لے لیتا ہے. جب کسی جج کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے 100 موٹو لینے ہی نہیں چاہیے. قانون اس ملک میں نہیں ہے، سسٹم اس ملک میں نہیں ہے. اس ملک میں افراد ہیں کہ جو فرد آتا ہے وہ اپنی مرضی کا قانون بناتا ہے، اپنی مرضی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے اور اسی کے اوپر وہ چلتا ہے. جب وہ جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد جب دوسرا آتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس سسٹم کے اندر رہ کے کام کرے، وہ اپنی مرضی ٹھونستا ہے ہر چیز کے اوپر. اب دیکھیں ضیاء الحق جب آیا تو ضیاء الحق نے پورے پاکستان میں مذہب کا ایک لبادہ اوڑھا، اور مذہب کا نام لے کر اس نے 11 سال گزارے، 10 سال گزارے ضیاء الحق نے. 11 سال ضیاء الحق کی حکومت رہی، اور مذہب کا نام لے کر اسلامی قانون فلاں یہ وہ سارا، اور کچھ بھی نہیں ہوا. مگر معاشرے کے اندر اس نے اسلامی قوانین کو تو نافذ نہیں کیا، مگر ایک ریجڈ معاشرہ ضرور بنا دیا. یعنی کہ ایک انتہا پسند معاشرہ بنا دیا کہ جو دوسروں سے نفرت کرتے ہوئے لوگ نظر آئے کہ بھئی یہ یوں ہے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو ایسے ہونا چاہیے، اس کو ایسے ہونا چاہیے. ضیاء الحق کے جانے کا مشرف آئے تو مشرف نے لبرلزم کو فروغ دیا. یعنی کہ جو ضیاء الحق کی چیزیں تھیں اس کے بالکل اپوزٹ مشرف نے اپنا سسٹم بنایا اور لبرلزم کی طرف ملک کو لے جانا شروع ہو گیا. اس ملک کو، یعنی کہ جیسے وہ قانون کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ موم کی ناک ہے، اور جہاں آپ کا دل کرتا ہے اس کو گھمائیں، جو مرضی کرے. یہی حال اس ملک کا ہے. اس ملک پہ آنے والے حکمران اس ملک کو موم کی ناک کی طرح گھماتے رہتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اور جائز ناجائز سب کچھ کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. میں آپ کو برطانیہ کی ایک اپنی ذاتی ایک آپ بیتی سناتا ہوں کہ میں جب برطانیہ میں نیا گیا تو میرے پاس لائسنس نہیں تھا. تو 1 سال اگر کوئی وہاں رہے تو 1 سال کے اندر وہ پاکستان سے آیا ہوا انٹرنیشنل لائسنس استعمال کر سکتا. میں نے پاکستان میں لائسنس اپلائی کیا ہوا تھا لیکن وہ مجھے ملا نہیں، اور میں نے وہاں گاڑی خرید لی. پھر وہاں پر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، گاڑی کے لیے روڈ ٹیکس ہوتا ہے، پھر MOT ہوتی ہے جو گاڑی کی پوری ایک میکینزم ہوتا ہے اس کا، وہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس، وہ سارا کچھ میرے پاس تھا، لائسنس نہیں تھا. رات 2 بجے میں گھر سے باہر نکلا. میں کسی PCO سے کال کر رہا تھا اپنے کسی دوست کو جرمن کے اندر، اور مجھے پولیس والے درختوں کے پیچھے چھپ کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ مجھے نوٹ کر رہے تھے کہ یہ بندہ رات کے 2 بجے نکل کر تو کسی وہ جو باکس نہیں ہوتے باہر فون ہوتا ہے، فون باکس جو ہوتے ہیں، میں جرمن کسی دوست کو فون کرتا اور پھر میں کافی دیر فون کرتا رہا، اور وہ کافی دیر وہاں میرا انتظار کرتے رہے. بہرحال میں نے جب فون بند کیا، میں نکلا، میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، تو میں جب چلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. جب میں نے شیشے میں دیکھا تو وہاں پولیس جو تھی وہ میرا پیچھا کر رہی تھی. بہرحال پولیس نے آگے مجھے پکڑ لیا.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کوئی سپیڈ کی ہے زیادہ، میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں کیا، لیکن رات کے 2 بجے تم یہاں کیا کر رہے؟ میں نے ان کو سارا ایکسپلین کیا کہ یہ بات بار انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ایسا کرو کہ اپنے گاڑی کے جو کاغذات ہیں یہ فلاں فلاں جو پولیس اسٹیشن آپ کے نزدیک ہے وہاں لے جاؤ۔ میں ایک میرا دوست تھا، وہ بن گیا تھا وہاں پر، وکیل تھا، پاکستانی اوریجن تھا لیکن وہیں کا بون تھا، اس کو میں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح مجھے پولیس نے پکڑا اور مجھے پولیس اسٹیشن پیش میں جا کے تو کاغذ پیش دینے کے لیے کیا، اور یہ اتنے دن کا ٹائم دیا۔ مجھے اس پاکستانی نے جو وہاں کا پیدا ہوا تھا اس نے کہا یار تو چھوڑ، تو فکر نہ کر، وہ میں کر لوں گا۔ میں نے کہا میرے پاس لائسنس ابھی میرا پہنچا نہیں ہے۔ اس نے کہا تو فکر نہ کر، میں سنبھال لوں گا، میں غائب کروا دوں گا اندر سے کاغذ۔ میں بھی مطمئن ہو گیا اپنے پاکستانی سسٹم کے حساب سے، ابھی مجھے وہاں ٹائم بھی نہیں ہوا تھا۔ میں بہرحال گھر آ گیا۔ 10-15 دن کے بعد رات کے ٹائم بیل ہوئی، میں نے گیٹ کھولا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ میرا نام پوچھا، میں نے کہا جی۔ کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ پیش نہیں ہوئے عدالت، اپنا پولیس تھانے میں اپنے کاغذ نہیں جمع کرائے۔ بہرحال وہ مجھے پکڑ کے ساتھ لے گئے۔ پھر جب میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو میں نے جا کے ان کو بتایا کہ بھئی یہ صورتحال ہوئی، میرا ایک دوست ہے وہ وکیل ہے اور وہ اس وکیل نے مجھے کہا کہ تم چھوڑ دو، وہ میں کر لوں گا۔ اس نے کہا یہ کیسا بیوقوف دوست ہے، یہ تو کبھی نہیں، یعنی اس پولیس والے کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا جو میں ان کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ جیسے ہمارے یہاں نہیں خالص دودھ اور 2 نمبر دودھ، یہ چیزیں وہاں تصور نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح پولیس والے کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ وکیل جو ہے وہ یہ کاغذ تمہارے کیسے ٹھیک کر سکتا ہے جب تک تم پیش نہیں تھانے میں آؤ گے نہیں اور اپنے کاغذ دکھاؤ گے نہیں، وہ کیسے کر سکتا ہے، ایسے دوست رکھے ہوئے ہیں تم نے۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو باہر انہوں نے جب مجھ سے گپ شپ لگائی تو مجھے انہوں نے کہا کہ چلو تم بات چیت سے تو ٹھیک بندے لگتے ہو، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تم جاؤ اور عدالت میں جا کے تو اپنا سارا کچھ اب پیش کرو، یہاں کا ٹائم اب چلا گیا، اب تم کو کورٹ جانا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جب آنے لگا تو مجھے انہوں نے کہا جی 1 منٹ رک جاؤ۔ ایک گاڑی آئی، اس میں ایک لڑکی گاڑی چلا رہی تھی اور ایک پولیس والا ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا، انہوں نے کہا جی بیٹھو، رات کا ٹائم تھا۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کے میرے گھر کے باہر آ کے مجھے کہنے لگے جب تم اندر جاؤ گے پھر ہم جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بارہ میں نے شکریہ ادا کیا ان کا بہت، میں نے اپنا چابی میرے پاس تھی، میں نے گیٹ کھولا، ان کو اشارہ کیا، بائے بائے کیا اور میں اندر چلا گیا اور وہ نکل گیا وہاں سے۔ یہ تو تھا پولیس کا ایک رول جو چھوٹا سا میں نے آپ کو بتایا، بے شمار قصے ہیں، لیکن یہ پولیس کا رول تھا کہ جو مجھے لے گئے، پھر مجھے چھوڑا اور پھر مجھے گھر چھوڑنے آئے، مجھے گھر چھوڑ کے تب وہ گئے۔ اس کے بعد جب وہ میری عدالت کی تاریخ آئی تب تک میرا لائسنس پاکستان سے آ چکا تھا۔ میں جب کورٹ میں پیش ہوا تو کورٹ کے باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں بندے، تو اس نے مجھے پوچھا کیا نام ہے، میں نے نام بتایا۔ اس نے مجھے کہا آپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ پہلی بات اس نے مجھ سے 2 باتیں پوچھی کہ آپ کا وکیل ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں خود بات کروں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ گلٹی ہیں کہ نان گلٹی ہیں؟ میں نے کہا میں گلٹی ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹھ جائیں۔ جب میری باری آئی میں اندر گیا عدالت میں تو 3 ججز کی جیوری تھی، تو مجھے ان ججوں نے ساری بات پوچھی، ان کو ظاہرہ فائل ان کے سامنے تھی، ان کو کیا مسئلہ ہے، میں نے ساری ڈیٹیل سے بات بتائی کہ اس طرح مجھے پولیس والے لے گئے تھے، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا اور میرا اس طرح ایک دوست تھا اور فلاں فلاں اس طرح، تو بس میں تھانے نہیں پہنچ سکا پولیس اسٹیشن، مجھ سے سستی ہو گئی، تو ابھی میں کورٹ میں آؤں، یہ میرے سارے کاغذات ہیں۔ انہوں نے وہ سارے کاغذات وہیں پہ چیک کیے، ساتھ ان کے ایک ایکسپرٹ بیٹھا ہوا تھا، وہ جو ایک شیشہ نہیں ہوتا جس کو ہم آرشی شیشہ کہتے ہیں، وہ آرشی شیشہ اس ایکسپرٹ نے لگا کے میرے سارے کاغذ چیک کیے، میرے سارے جینون کاغذات۔ جب سارے میرے کاغذات چیک کیے تو اسی وقت مجھے چھوڑ دیا، میرے کاغذات مجھے واپس کر دیے، انہوں نے کہا بھی آپ جا سکتے۔ میں گھر آ گیا۔ یہ تھا نظام کہ جو ایک ہی تاریخ کے اندر مجھے انہوں نے فارغ کر کے تو گھر بھیج دیا۔ یہ تھی وہ پولیس کہ جو مجھے لے گئی پکڑ کر، پھر وہاں جا کر پوچھ گچھ کر کے بات چیت کر کے مجھے واپس گاڑی میں چھوڑ کر تو چلی گئی۔ اب اس کے مقابلے میں اب اگر پاکستان کے اندر یہ چیز ہوتی تو آپ خود تصور کر لیں کہ میں کیسے کیا وہاں کرتا۔ میں سے مراد کوئی بھی ایک عام آدمی ہوتا تو وہ وہاں کیا کرتا؟ پہلے تو اس کو پولیس سے نپٹنا پڑتا، اس کو پیسے دینے پڑتے، سفارش کرانی پڑتی، تکلیف اتارنی پڑتی، رات وہاں گزارنی پڑتی، صبح پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ وہ کرتے، پھر وہ عدالت میں جاتا، پھر وہ وکیل کرتا، پھر وہ ایک لمبا سلسلہ، لمبا سسٹم ہوتا اور وہ بیچارہ کیا کرتا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا موازنہ میں نے کیا آپ کے ساتھ اپنی عدالتوں کا اور اپنی پولیس کا اور اپنے نظام کا دوسرے نظاموں کے ساتھ۔ یہاں پر ہمیشہ قانون کا مذاق ہی اڑایا گیا۔ اب نواز شریف دیکھیں، 2.5 سال سے نواز شریف جو ہے وہ پاکستان سے گیا ہوا ہے اور جیل سے نکل کر علاج کی غرض سے کہ مرنے والا ہے، اور عدالت نے حکومت کو، اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، حکومت کو یہ کہا کہ اگر نواز شریف مر گیا کیا آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ اب مجھے بتائیں کون حکومت ایسا کرے گی؟ اور ایسے جعلی کاغذ بنا کے اور اس کی میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی اور اس کو جناب ایسا قرار دیا کہ جیسے آج مر جائے گا یا کل مر جائے گا، اور پھر اس کے بعد حکومت بھی خاموش ہو گئی۔ پھر حکومت نے کہا کہ بھئی یہ 8 ارب یا 16 ارب کے
جو وہ ضمانت نامے جو مشل کے ہوتے ہیں وہ بھریں، ضمانتی بانڈ بھرے تو تب جائے گا، مگر عدالت نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ان کو کہا کہ آپ ان کو جانے دیں، وہ چلے گئے۔ 2.5 سال کے بعد اب وہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اب ان کے لیے رائے ہموار ہو رہی ہیں، اب ان کے لیے وکلا کام کر رہے ہیں، اب ان کے لیے حکومت کام کر رہی ہے، اب عدالتوں کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ اب یہ طے ہونا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں یا نہ ہوں، اب یہ طے ہونا ہے کہ وہ عدالت میں اگر پیش ہوتے ہیں تو وہ کچھ دن کے لیے جیل چلے جائیں یا نہ جائیں، یہ سارا کچھ حکومت طے کرے گی، یہ سارا کچھ امپورٹنٹ سرکار طے کرے گی، یہ سارا کچھ ان کی پارٹی طے کرے گی۔ اس کے بعد عدالت کو بتایا جائے گا کہ بھئی یہ کرو، جو کچھ عدالت کو بتایا جائے گا وہی عدالت کر کے کہے گی کہ یہ لو جناب، اور اس کے بعد نواز شریف یہاں پر گھومیں گے پھریں گے، میٹنگز کریں گے، سب کچھ کریں گے اور ختم۔ اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ۔ یہ ہے پاکستان کا نظام۔ اسحاق ڈار آیا، آتے کے ساتھ ہی 4.5-5 سال کے بعد مفرور اشتہاری وزیر خزانہ بن گیا، اور اس کے آنے سے 2 دن پہلے 9 روپے جو ڈالر ہے وہ نیچے آ گیا، روپیہ اوپر چڑھ گیا، اور وہ کریڈٹ بھی اسی کو دیا جا رہا ہے، وہی لے رہا ہے کہ جی یہ میرے آنے سے ہوا ہے، یہ سمجھیں۔ اور قوم ہے جو ان کی ساتھی ہیں وہ ماشاء اللہ اور ہاں ہاں واہ واہ کر رہی ہے، نعرے لگا رہی ہے، ہاں اوکار کر رہی ہے، اور اس سارے نظام کے خلاف ایک شخص تنہا مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ تصور کریں، آپ اندازہ لگائیں، آپ کسی بھی جماعت سے، آپ کا تعلق کسی پارٹی سے، آپ اس کو 1 منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ایک شخص تنہا اس ساری فسطائیت کا، اس سارے فسطائی ہتھ کنڈوں کا، اور اس ساری ایک جو ظلم اور زیادتی ہے اس کا جو مقابلہ کر رہا ہے، وہ ایک شخص تنہا کر رہا ہے۔ اور ابھی عمران خان میرا خیال ہے کہ قریب پہنچ رہے ہیں، اپنی احتجاجی اور اپنی لانگ مارچ اور اپنی آخری کال کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ عمران خان بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری اسٹریٹجی چینج ہوگی، اور میں ایسا سرپرائز دوں گا کہ یہ خود پریشان ہو جائیں گے، ان کے جو شیل ہیں وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، اور رانا ثناء اللہ تم اپنی پولیس بلاؤ، رینجر بلاؤ، جو مرضی کر لو، مگر تم پہنچ نہیں سکتے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، میرا خیال ہے، اس میں سے جو اسٹریٹجی بنے گی عمران خان کی لانگ مارچ کے حوالے سے اور آخری کال کے حوالے سے، وہ جو اس میں سے ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اسلام آباد کو چاروں طرف سے سیل کر دیا جائے، یعنی کہ مری کی طرف سے قافلے آئیں تو مری بند ہو جائے گا، اسلام آباد سے نہ کوئی مری جا سکے گا، نہ مری سے کوئی اسلام آباد آ سکے گا۔ کچھ قافلے کشمیر کی طرف سے آئیں گے، KP کی طرف سے آئیں گے، پنجاب کی طرف سے جائیں گے، اور یہ تمام علاقہ جو ہے نا یہ سیل کر دیا جائے گا، اور وہاں پر لوگ دھرنا دے کر تو بیٹھ جائیں گے، اور پھر دیکھیں گے نہ کوئی کمک آئے گی، نہ کوئی جہاز جائے گا، بین الاقوامی پروازیں بند ہو جائیں گی، اور اسی طرح لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے گی، اور نہ کوئی اندر جا سکے گا، نہ کوئی باہر آ سکے گا، سپلائیاں ساری بند ہو جائیں گی، تو کتنے دن حکومت چلے گی پھر؟ یہ ہے ایک اسٹریٹجی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہے وہ وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔